بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ آیت نمبر 94 سورۃ الانعام کی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى۔ اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے، ظاہر ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی مکہ میں، جن کے لیے نازل ہو رہی تھی، جو حرکتیں یہ کر رہے تھے، ان کو پتہ تھا چونکہ رسول اللہ سناتے تھے، اور جو رسول اللہ کے ساتھی تھے وہ بھی جو نئی صورت اور آیات نازل ہوتی تھی وہ نکل جاتے تھے، معاشرے میں پڑھتے تھے، اگرچہ مارے بھی کھاتے تھے لوگوں سے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ جب ایک صورت اتری آیات تو وہ اپنے جوش ایمان میں باہر بازار میں جا کر لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے، اور لوگ پھر پکڑ کر پکڑو ان کو مارو، اور پھر ان کو بری طرح سے مارا پیٹا جاتا تھا، اور مار کے دوران بھی وہ پڑھ رہے ہوتے تھے آیات کے جو قرآن کی نازل ہوئی ہوتی تھی، تاکہ لوگ سن لیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ اب خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ ان کی جانیں نکل گئی، اور گویا اب ان سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کیا، اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، اور بے شک تم ہمارے پاس آ گئے ہو فُرَادَى، اکیلے۔ تمہاری کدھر ہے کمپنی؟ کدھر ہے تمہارے یار؟ کدھر ہے تمہارے سفارشی؟ کدھر ہے جو جن کے اوپر تم اترایا کرتے تھے کہ یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا؟ کہاں ہے وہ؟ فُرَادَى، ہمارے پاس آئے ہو۔ کیسے تنہا؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ تمہیں اکیلے ہم نے خلق کیا تھا۔ کوئی ساتھ تھا تمہارا یار بیلی؟ کوئی سپورٹر؟ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا اور تم تھے۔ پھر تم ویسے کے ویسے ہو، کوئی تمہارا سپورٹر نہیں ہے، اکیلے ہی ویسے ہمارے پاس آ گئے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا دنیا میں وہی چھوڑ آئے ہو۔ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یہاں پہ، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی فلان نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کے ذریعے سیٹنگ کر لیتے تھے، مسائل حل کر لیتے تھے، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس۔ تم تو بالکل تنہا ہو کے آئے ہو، خالی ہاتھ آئے ہو ہمارے پاس۔ یعنی خدا بیان کرے اس طرح انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیں، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، یہ جو شفاعت کا باطل تصور ہے یہ مشرکین مکہ میں بھی موجود تھا۔ آپ توجہ کریں، ڈیفرنٹ گروپس تھے مشرکین کے بھی، جن کے نظریات بعض ملتے جو بعض اختلاف بھی تھے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کے ضمن میں یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اور بھی آیات جس میں کافر کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے، یعنی یہ اللہ کے ہیں انڈر ہی، لیکن بنایا شریک ہوا تھا اللہ کے کاموں میں۔ اب اس کی حد کیا ہوتی ہے، اس میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ شفاعت برحق بھی ہے، لیکن باطل شفاعت کا تصور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ خود اللہ نے اس کو کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کدھر ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ تمہارے شفاعت کرنے والے جن کے بارے میں تمہیں زعم ہو گیا تھا دنیا میں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اور ان کے بغیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ کو روک لیں گے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ کدھر ہے وہ؟ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور آج ہم تمہارے ساتھ وہ شفاعت کرنے والے نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے کام بنانے میں شریک ہوں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، بے شک کٹ گیا جو کچھ تمہارے درمیان رشتہ تھا، دنیا میں جو تم نے بنایا ہوا تھا اپنے پاس سے کٹ گیا۔
وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم نے وہ گمان باطل اپنے پاس سے گھڑ کے گمان بنائے ہوئے تھے وہ گم ہو گئے، وہ نہیں۔ لہذا انسان شفاعت برحق اور شفاعت باطل کا جو باطل تصور ہے شفاعت کا، اس کے بارے میں دیکھے کہ میں نے کون سا بنایا ہوا، میں کیا سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو باطل تصور ہے وہ یہ قصے بیان کرنے والے خوب ٹکا کے، اور شعراء اور قوال اور فلان اور بڑا ٹکا کے بیان کرتے ہیں، بندے کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف جس سے شفاعت کروانی ہے اس کے آگے میں ہدیہ ودیہ پیش کرتا رہوں، جشن وشن مناتا رہوں تو بس شفاعت ہو جائے گی۔ تو باقی جو اللہ نے دین بھیجا ہے وہ کسی اور مریخ پر رہنے والی قوم کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے شریعت پہ عمل کرنا تھا، اور اللہ کو دشمنی تھی اپنے نبی سے اور ائمہ اہل بیت سے اور رسول اللہ کے سچے پیروکاروں سے، اصحاب سے، کہ جو مارے کھا کھا کے اس دنیا سے گئے، ان کے ساتھ دشمنی تھی، وہ تو زحمت اٹھائے اور یہ جو ہے صرف ناچتا ٹاپتا جنت میں چلا جائے۔ چہرہ مسخ کر دیا دین، ہر ایک کے پیر نے ایک شارٹ کٹ بتایا ہوا ہے، تو یہ کر لے، تو یہ اٹینڈ کر، تو تو وہاں سے ایبسنٹ ہو تو تیری جنت پکی ہے۔ تو باقی قرآن کس کے لیے احکام آئے ہوئے؟ اور بعض چیزوں کو اللہ کے دین کے نمائندوں کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ تصویر کیا ہے کہ اللہ نے تو یہ دین سخت بیان کیا ہے، اس کے بعد اللہ کے نمائندے آئے اور ایک نمائندے نے آ کر کہا کہ کوئی نہ کوئی قرآن نہ بھی پڑھو کچھ نہیں ہوتا، بس یہ تھوڑا سا کام کر دو تمہارے پہ جنت پکی ہے تمہاری۔ سارا کچھ چھوڑ دیا اور ایک کام کر کے جنت پکی۔ یہ دین کا بیڑا غرق کر دیا، خود ساری محنت کر کے خود اس پر پانی پھیر دیا۔ یاد رکھیے لوگ دین کے بارے میں کامن سینس بھی یوز نہیں کرتے، سمپل عقل بھی یوز نہیں کرتے، سنی سنائی پہ چلے جا رہے ہیں۔ اور قرآن نہ پڑھنا علامت ہے کہ کامن سینس بھی کوئی نہیں، کامن سینس بھی نہیں ہے اس بندے میں جو قرآن نہیں پڑھتا، کامن سینس بھی نہیں، تیز عقل کی تو دور کی بات۔ جو سنتا آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے 2 چیزیں دی ہے، قرآن اہل بیت، اس پہ واہ واہ بھی کرتا آ رہا ہے، لیکن اس کو توجہ ہی نہیں ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، اس سے بڑا بے عقل کون ہوگا؟ لہذا قرآن نے حق کہا اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل استعمال ہی نہیں کرتے۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، بے شک کٹ گئے جو تمہارے درمیان رشتے تھے اور وہ جو تم نے اپنے پاس سے گمان کیے ہوئے تھے وہ سب کے سب گم ہو گئے۔ آیت نمبر 94 پر ہم آج کے درس کو تمام کرتے ہیں۔ خدا نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ کل جہاں سے ہم نے آج درس روکا ہے وہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ العلی العظیم۔